کلام میں ربط کا پایا جانا۔ جب ہم اس کتاب میں علامات کی تشریح کرتے ہیں تو ہمیں پوری بائبل میں دیگر پیشن گوئیوں کے حوالے جات اور وضاحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، بشمول مکاشفہ۔ میں نوید ملک اس موضوع پر بات کر رہا ہوں۔ اب ہم پہلی 4 مہروں کو دیکھیں گے جیسا کہ یسوع نے انہیں کھولا، اور میں آپ کو اس اصول کی ایک مثال دیتا ہوں۔ در حقیقت مثالیں تو بہت سی ہیں، لیکن متی 24 باب میں سے یسوع کے شاگرد اس کے ساتھ تھے۔ وہ ہیکل سے نکل کر اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اور پترس، یعقوب، یوحنا اور اندریاس اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے یسوع سے سوال پوچھا، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ اور یسوع نے سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یروشلم میں بیٹھے ہوئے یسوع کی تعلیم اور پہلی 4 مہروں کے درمیان ایک غیر معمولی تعلق ہے۔ آئیے اس ربط پر یا تواتر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں آپ کے پاس پہلی مہر ہے، اور یسوع نے اسے کھولا۔ اسے سفید گھوڑا کہا جاتا ہے، اور یوحنا کہتا ہے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے۔ اسے ایک تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کہا یہ یسوع مسیح ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک سفید گھوڑے پر ہے، اور وہ اس کو مکاشفہ کے اختتام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہاں یہ یسوع کے سفید گھوڑے پر سوار ہونے کی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی روشنی میں دیکھیں کہ یسوع کیا تعلیم دے رہا ہے، تو آپ مختلف طریقے سے نتیجہ اخذ کریں گے، اور ہم کچھ دیر میں اس کے بارے میں بات بھی کریں گے۔ یسوع کے مطابق ایک جھوٹا امن ہوگا جب اس نے اس سوال کا جواب دیا، اور یہ وہی ہے جو اس نے کہا۔ پھر یسوع نے ان کو جواب دیا جب انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ وہ کب آنے والا ہے، اس بات کی علامت کہ وہ کب آئے گا، نشان۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بہت تیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اب اگر آپ گناہ کا شخص یا بے دینی کے فرزند کے تصور کا مطالعہ کریں، یا جسے ہم مخالف مسیح کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سکھاتا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے گا، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس سے ناقابل یقین حد تک دھوکہ کھائیں گے بھی۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس نے کہا، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفعتاً پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ۔ یہ دوسرا تسلونیکیوں کے خط میں سے ہے۔ میں ایک اور اقتباس کی طرف توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں جو گناہ کے شخص کی وضاحت کرتا ہے، جہاں پولس کہتا ہے کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفعتاً پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس پر یقین کرنے لگیں گے۔ اب اگر آپ سفید گھوڑے کی جانب دیکھیں، اگر آپ مکاشفہ 19 باب میں جائیں تو یہ یسوع کی طرف اشارہ ہے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے،
اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، دھوکے باز نہیں ہے، جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اب یوحنا پہلی مہر کو ایک سفید گھوڑے کی مانند کیوں دیکھے گا؟ اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ کلام کے مطابق ہلاکت کے فرزند کا اصل مقصد جھوٹا امن لانا ہے، اور خدا کے روپ میں ظاہر ہوگا۔ وہ مخالف مسیح ہے، وہ ایک جھوٹا مسیح ہے۔ وہ اس طرح آپ اسے یہاں دیکھتے ہیں، ایک دھوکے باز کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اور حقیقت میں زمین پر امن لاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کسی ایک وقت میں یہ پہچاننا بہت مشکل ہے کہ یہ شخص کون ہے، کیونکہ امن کے خلاف کون ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم دنیا میں امن لانے کے لیے ہر شخص کو ہی پسند کریں گے، اور اس سارے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو ہمیں درپیش ہے۔ خیر، کسی دن کوئی ایسا بھی آئے گا جو ما فوق الفطرت طاقتوں کے ساتھ بہت حد تک امن لائے گا، اور لوگ اس کی پیروی کریں گے، اور بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ واقعی سفید گھوڑا ہے۔ آخرت میں پہلا گھوڑ سوار مخالف مسیح ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یسوع کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اب یسوع آگے بڑھتا ہے اور ہمارے پاس دوسری مہر آتی ہے۔ آئیں سب سے پہلے مکاشفہ 6 باب میں سے پڑھیں۔ یہ لال گھوڑا کہلاتا ہے، اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا۔ اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے۔ یہاں کیا ترتیب ہے؟ یہاں امن ہے، اور اس کے بعد جنگ۔ یہ جھوٹا امن ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ اب یسوع، اگر آپ تاریخ کے لحاظ سے متی 24 پر واپس جائیں، جب یسوع نے سب سے پہلے جھوٹے مسیحا کو بیان کیا جو امن لائے گا، آپ کے پاس یسوع کے مطابق امن کے وقت کے بعد دنیا بھر میں جنگ ہوگی، اور وہ یہی کہتا ہے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، اور اس کا تعلق دوسرے گھوڑے سے ہے جو جنگ لاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں۔ خبردار، گھبرا نہیں جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ اب میں یہاں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کلام سے تعلق رکھنے کے اصول کی ایک مثال ہے۔ متی میں جب یسوع نے اس حوالے کا جواب دیا کہ آنے والے اور زمانے کے اختتام کی نشانیاں کیا ہیں، متی 24 باب کے مطابق، تو یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ چاروں سواروں کے درمیان اور یسوع نے جو کچھ کہا وہ ہوگا۔ آپ اگلی مہر یعنی تیسری مہر کو دیکھیں، کالا گھوڑا۔ اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر، اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ اور اگر آپ اسے بہت غور سے دیکھیں
تو جو چیز اس کی مثال دے رہی ہے وہ قحط ہے. خوراک بہت ہی تھوڑی مل رہی ہے، بس جینے کے لیے کافی ہوگی. اور اگر آپ دیکھیں یسوع کے مطابق وہاں اگلا واقعہ جب وہ آخر کے وقت کے بارے میں اس سوال کا جواب دے رہا ہے، جنگ کا وقت قحط کا باعث بنے گا، یہ عام طور پر ہوتا ہی ہے. اور یہاں یسوع نے متی 24:7 میں کہا کہ قحط ہوگا. یہ بالکل اس تیسری مہر کے عین مطابق ہے. اور پھر آپ کے پاس چوتھی مہر ہے جو کہ ایک زرد گھوڑا ہے. اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے. اور ان کی چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا. یہ بہت بھیانک بات ہے. ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرو. اور اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ یسوع نے کیا کہا تاریخ کی ترتیب میں، جیسا کہ اس نے اس سوال کا جواب دیا، یسوع کے مطابق ایسے زلزلے آئیں گے جو اکثر یقیناً بہت سی اموات کا سبب بنتے ہیں. اور یہاں عین مطابق اقتباس ہے. وہ کہتا ہے ہوگا مختلف مقامات پر زلزلے، تو اصول دوبارہ یہاں تاریخ اور ارتباط سے متعلق ہے. لہٰذا اگر یہ پہلی 4 مہریں اور یہ علامات 4 گھوڑ سوار ہمیں زمین پر لغوی فیصلوں سے متعارف کرواتے ہیں جو یسوع کی تعلیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کے آنے اور زمانے کے اختتام کی نشانی، تو 4 گھوڑ سوار تاریخی واقعات کی نمائندگی کرتے ہیں جو ایک زمانے کا تعارف کرواتے ہیں. جیسے کیا کہا جاتا ہے؟ خداوند کا دن، خداوند کا دن. اور ہم پہلا تھسلنیکیوں 5 باب میں خداوند کے دن سے متعلق پڑھتے ہیں. اور یہاں آپ کے پاس ایک اور حوالہ ہے جس سے آپ ان واقعات کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں تاکہ آپ ان کی تشریح میں مدد پا سکیں. مگر اے بھائیو، اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی. دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں مہریں آہستہ آہستہ بدترین ہوتی چلی جاتی ہے. اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے. تو بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو کچھ ہے وہ کلام کے باہمی تعلق کی ایک مثال ہے، اور یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ اس وقت کرنا چاہتے ہیں جب آپ مکاشفہ کی کتاب کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ کلام میں وہ کون سے حوالے ہیں جن کا آپس میں تعلق ہے، اور وہ ہماری مدد کریں گے. ہمیں یہ سمجھنے کے لیے ایک اشارہ دیتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس طرح یہ اس حقیقت کی تائید کرنے میں مدد کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا، جیسا کہ یوحنا پر ظاہر کیا جا رہا تھا، ایک ایسے وقت کی آمد ہے جہاں زمین پر یہ فیصلے آئیں گے جو شاید یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے نسبتاً مختصر مدت میں ہوگا. اس زمین پر واپس
اور اس سے ہمیں کچھ بہت سے دلچسپ خیالات اور سوالات ملتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں اگلی 2 مہروں کے حوالے پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس آج ان پر بات کرنے کا وقت نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو غور و خوض کا ایک اہم سوال دینا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ واقعات ابھی مستقبل کے ہیں، لیکن کسی بھی وقت رونما ہو سکتے ہیں۔ اس کا ہمارے طرز زندگی پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ اور یہاں میں اصول نمبر 1 کو دہرانا چاہتا ہوں، جسے میں نے اپنے پہلے سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، جہاں ہم پڑھتے ہیں چونکہ یسوع مسیح کسی بھی لمحے واپس آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس عظیم واقعے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور یہ ایک اصول ہے جو کہ مکاشفہ کی کتاب سے لیا جا سکتا ہے، اور میں نے آپ کو کچھ حوالے بھی دیے اور میں نے انہیں دہرایا بھی اور پھر دہراؤں گا۔ اور یہاں ہمارے پاس تیتس 2 باب میں میری پسندیدہ آیات میں سے ایک، جو کہ پھر آپ سے اور مجھ سے بطور ایماندار بات کرتی ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ کیا کرنے کے لیے؟ رومیو 12 باب، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور پھر یہاں معقول عبادت بھی ہے، جس طرح جیتے ہیں، لیکن ہم منتظر ہیں اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں۔ اب ہم اگلے سیشن میں اس بارے میں بات کرنے کو ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو یسوع مسیح پر یقین رکھتے ہیں جب یہ چیزیں ہونے لگیں گی۔ وہ ابھی تک زندہ ہے، اور اگر آپ تشریح کی ایک مخصوص لائن پر عمل کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم مبارک امید کی انتظار میں ہیں۔ اگر ہم آج ایماندار ہیں اور بابرکت امید کلیسیا کو لے جانے کے لیے یسوع کا آنا ہے، پھر ہم آسمان پر جائیں گے۔ اور پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں جب تک کہ ہمارے عظیم خدا اور نجات دہندہ یسوع مسیح کا جلال ظاہر نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک خیال ہے، یہ ایک نظریہ ہے، لیکن یہ اچھا بیٹھتا ہے۔ میرے خیال میں کچھ خیالات جو ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھنے کو ہیں، یہ مسیحوں کے لیے ایک پیغام ہے جو ہمیں مکاشفہ کی کتاب سے سیکھنا چاہیے، لیکن یہ غیر ایمانداروں کے لیے ایک بیان ہے جب ہم نے پہلے اصول کو دیکھا تھا۔ اور یہ پہلے جان لو کہ آخر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہاری بابت تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ اب یہ ایک بیان ہے جو مکاشفہ کی کتاب سے تعلق رکھتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ در حقیقت ایک بہت ہی اہم اصول ہے جسے ہم دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ خدا یہاں تک ان عدالتوں کے ساتھ لوگوں کو یقین کرنے کا ایک اور موقع فراہم کر رہا ہے۔ وہ ان تک پہنچ رہا ہے اور پھر بھی یہ کہتا ہے انہوں نے اسے رد کیا اور وہ اسے نہیں مانیں گے۔ اور اسی طرح مکاشفہ کی کتاب کا پیغام ایمانداروں کے لیے ایک پیغام ہے، یہ غیر ایمانداروں کے لیے پیغام ہے۔ اس میں ایک سخت پیغام ہے، اس میں محبت کا بھی پیغام ہے، لیکن غضب کا پیغام، اور اس کے بارے میں پڑھنا زیادہ دلچسپ بات نہیں ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں
کہ وہ غضب ان لوگوں پر نازل ہونے والا ہے جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے، لیکن یہ ہمیں بھی دینا چاہیے، ہم میں سے ان لوگوں کے لیے جو فضل کے دور میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کو انجام دینے کا حصہ بننا۔